اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں بہت ساری اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ خیبر کا جو قلعہ ہے وہاں پر یہودی موجود تھے، اور اس سے کچھ فاصلے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ ایک شخص ہے جو حبشی غلام ہے، صحرا سے بڑی محبت تھی اور اپنا اکثر جو وقت ہے وہ صحرا میں گزارا کرتا تھا، یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن شام کو جب وہ بکریاں چرا کے واپس آیا نا، تو اس نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے متعجب ہو کر یہودیوں سے کہ خیر ہے کیا تیاریوں میں لگے ہوئے ہو؟ ایک یہودی نے اسے جواب دیا کہ خلستان میں ایک شخص آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ اپنے دیوانوں کی فوج کے ساتھ یہاں قریب ہی موجود ہے، کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اب یہودی یہ بتا کے چلا گیا، اور وہ جو حبشی غلام ہے وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں بنتا، اور جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر کوئی بھی سودا ہو سکتا ہے، لیکن جان کا سودا کوئی نہیں کرتا۔ اے جڑے دیوانے بن کے آئے نے تو جان دا سودا کر کے آئے نے، ایک گل کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ جب اس نے یہ سوچا تو خود ہی چیخ کر پکارا، اس نے کہا کہ یقیناً وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ سراغ لگاتے لگاتے وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہاں جیسے ہی پہنچا تو حضور علیہ السلام سے اس نے عرض کی کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ شروع فرمایا انبیاء رسولوں کا، تو میں اس سلسلے کی آخری کڑی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس نے اپنے دل کی بات کہا کہ میں ایک حبشی غلام ہوں، رنگ میرا کالا ہے، اور میں صحرا سے محبت کرتا ہوں، اپنا اکثر وقت جو ہے وہیں پر میں گزارتا ہوں، یہودیوں کی بکریاں میں چراتا ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں تو کیا مجھے بھی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تجھے بھی پوری عزت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب جب یہ سنا نا تو اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ جب اس نے گواہی دی تو اس نے پوچھا یا رسول ہن گل سنیا جے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ غیروں کا مال ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کا تو درس یہ ہے کہ دشمن کا بھی مال ہو وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں۔ تھے کہ بھائی دوسرے نو دال آن واسطے کوششاں کر رہے ہوں، کسی طریقے میں دا مال اپنے ہاتھ ہچ کر لواں، دوسرے کی زمین ہو اس پر قبضہ کر لیتا ہے، دوسرے کا مال ہو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا حق بنتا ہے میرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، پھر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مال میں اپنے ہاتھ میں کر لوں۔ تو یہ رسول اللہ کا درس نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ غیروں کا بھی مال ہو وہ ہمارے لیے حلال نہیں، اللہ سارے نے رزق حلال عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کا مال ہے یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا ان بکریوں کو قلعے کے دروازے تک لے جاؤ اور وہاں پتھر مار کر ہانک دینا، یہ خود اپنے اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی۔ وہ جو حبشی غلام تھا، نام ہے اسود رائی، اس نے بکریوں کو لیا اور قلعے کے دروازے تک جب پہنچا نا تو وہاں پر اس نے کنکر مارے اور بکریاں جو ہیں قلعے کے اندر داخل ہو گئیں، اپنے اپنے مالک تک پہنچ گئیں، اور فوراً واپس پلٹا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جہاد کے لیے صفیں بنائی جانے لگی نا تو اس کے چہرے سے شہادت کے لیے بیتابی جو ہے وہ ٹپک رہی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ یہ کتنا بیتاب ہے شہید ہونے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کو تلوار تھمائی گئی تو سفید چمکتی ہوئی تلوار اس کے سیاہ بازوؤں میں ایسے نظر آ رہی تھی کہ جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی کوند رہی ہو۔ اور جیسے ہی پھر جنگ کا آغاز ہوا، بڑی دلیری کے ساتھ دشمن کی صفوں میں داخل ہوا اور مقابلہ کرتا رہا، بالآخر چاروں طرف سے اسے گھیرا گیا اور پھر اس پر حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے، جو جسد ہیں ان کو آقا علیہ السلام کے پاس لانے لگے، تو اسود رائی کا جو جسد ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اسے دیکھا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمایا اس کو جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا ہے، اور فرمایا اس کی چہرے کی جو چمک ہے جنت کے در و دیوار چمک رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو حوریں جو حسین و جمیل ہیں اس کو اپنے آغوش میں لیے باغ خلد ہے اس کی سیر کرا رہی ہیں۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا نا تو ہم رش کرنے لگے کہ یار کتنا خوش نصیب ہے، کلمہ پڑھیا، جہاد کیتا، شہید ہو گیا، سیدھا جنت کے اندر داخل ہو گیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی زکوٰۃ دیتی، نہ کوئی حج کیتا، بس کلمہ پڑھتے ہی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔